शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, चोरी की सरकार बैठा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का साकिब मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। जिंदगी की महफिल में जब सबर आ जाता है तो बेशुमार गुनाह उठ के चले जाते हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है अभी उधर से जो एक आवाज आई थी ना, अजब उनकी कलाकारी। उन्हीं का नाम है ये शेर कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इधर जो अच्छा उधर से एक आवाज आई कि वोट चोरी। अच्छा अब फरमाइश पे अशार पढ़ने पड़ेंगे, मैसूर है, हुक्म पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। वाह, जैसे आवाज दी है वैसे मेरी आवाज से आवाज भी मिलाना कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को। तैयार रहना कि नफरत की दीवार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए। चोरी की सरकार बनाए बैठा। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सैयदारी, थैंक यू, शुक्रिया। मैं अगली बार अयूब भाई से बात करूंगा कि ये मुशायरा 2 दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए और एक दिन सिर्फ मुशायरा किया जाए, तो अच्छा रहेगा मेरा ख्याल। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। जब से आप लोगों ने महादेवपुरा से डेटा निकाल करके राहुल जी को दिया है ना, मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का सेशन चले और मैं ये 4 मिसरे वहां खड़ा होकर के सुनाऊं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, क्या कहना। चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और ये मिसरे पढ़ता हूं कि आज नहीं तो बड़े खतरनाक सामीन आ गए आज, कि आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे। दोस्तों नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। उन्होंने मुझसे कहा उसके ऊपर चढ़िए, हम इस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुंचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खुलवाया, वो हमारे लिए
کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کے بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بال کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو قرآن سیکھا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرتا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں ہیں، آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زنا کار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے وہ آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا داروگاہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور انہیں ان کے چہروں کی نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو سجدوں کی کثرت کی وجہ ان پر نمایاں ہوگا، اور انہیں ان کے ایک خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ فائدہ یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوگی، ہر ایک کی ایمانی قوت کے بقدر اسے روشنی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔